السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹ کارڈ۔ میں ہوں مبشر ہاشمی۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب افغانستان کے اندر خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ عسکری ذرائع کے مطابق 7 دہشت گرد مراکز کو نشانہ بنایا گیا، 80 سے زائد شدت پسند مارے گئے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ان ٹھکانوں کے خلاف تھا جہاں سے سرحد پار حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ کارروائی ملک کے دفاع میں کی گئی اور پاکستان نے بارہا افغان طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گرد گروہوں سے پاک کرے، مگر اس حوالے سے کوئی مؤثر اقدام سامنے نہیں آیا۔ اسی تناظر میں صدر آصف علی زرداری نے سخت رد عمل میں کہا کہ پاکستان کی برداشت اپنی حد کو پہنچ چکی ہے، دفاع کے فطری حق کے تحت کارروائی کی گئی۔ خبردار کیا کہ تشدد کے منصوبہ ساز جہاں بھی ہوں پہنچ میں رہیں گے۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ مارے گئے زیادہ تر شدت پسند پاکستانی تھے۔ وفاقی وزارت اطلاعات نے حالیہ خودکش حملوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ، بنو اور ماہ رمضان میں ہونے والے تازہ واقعات کے شواہد واضح طور پر افغانستان میں موجود خوارجیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایسے میں سوال اپنے پینل کے سامنے یہ رکھیں گے کہ پاکستان کی افغانستان میں فضائی کارروائی پر ان کی کیا رائے ہے۔ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، محمد سرفراز صاحبہ، سید محمد علی صاحب۔ سلیم صافی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے پاکستان کی افغانستان میں فضائی کارروائی پر؟ دیکھیے، اس وقت تو ایک لحاظ سے پاکستان کی یہ مجبوری بن گئی ہے کیونکہ مسلسل افغانستان سے ٹی ٹی پی کی تشکیلات آ رہی ہے اور پاکستان نے اس حوالے سے جو احتجاج کیا، بار بار کیا افغان حکومت سے، تو اس پہ افغان حکومت نے کوئی کان نہیں دھرا۔ اسی طرح افغان طالبان کے ساتھ جو اس معاملے کو حل کرنے کی جو کوششیں کی گئی وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ اب ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ بھی ہے، اپنا کھودا ہوا کنواں ہے جس میں اس وقت ہم گرتے جا رہے ہیں۔ مثلاً یہ جو پچھلے 18-20 سال تھے تو دنیا ہمیں کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ہم ٹیکنیکلی دنیا کے ساتھ تھے، ہم ٹیکنیکلی اور اصولی طور پر ہم کرزئی حکومت اور اشرف غنی کی حکومتوں کے ہم اتحادی تھے اور امریکہ کے ہم اتحادی تھے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان نے طالبان کو سینکچوریز دی، اور طالبان اگر پاکستان کی شاید وہ پالیسی نہ ہوتی تو طالبان دوبارہ افغانستان کے حکمران نہیں بن سکتے تھے۔ اچھا، پھر ہم نے یہ مفروضہ یہاں پہ بنائے رکھا تھا پاکستان کے اندر کہ ٹی ٹی پی اور الگ ہے اور ٹی ٹی اے الگ ہے۔ یہ ہماری پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے کئی سالوں تک یہ ڈنڈورا پیٹا رکھا، اور اس وجہ سے بھی اگر ہم یہ پالیسی نہ اپناتے افغانستان سے متعلق تو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی سرے سے بند ہی نہیں سکتی تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستان میں کارروائیاں ہو رہی ہے، اور اس میں تو اب دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ بعض کارروائیاں افغان طالبان کے سوئسائڈر کی طرف سے ہو رہی ہے۔ مثلاً اس روز جو کرنل کو نشانہ بنایا بلخ سے تعلق رکھنے والے ایک افغان طالب نے، تو وہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان کا وہاں پہ باقاعدہ تقریب بھی منعقد ہوئی ان کے یہاں پہ کارروائی کی، تو اب تو وہ بھی ان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس ریئیکشن کے سوا کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی سوال یہ ہے کہ 10,000 سے زیادہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو افغانستان کے اندر ہیں، تو اس طرح کے کارروائیوں کے ذریعے ہم کتنے ٹی ٹی پی کے لوگ ماریں گے؟ اسی لیے ہمیں اس طرح کے ریئیکشنز کے ساتھ ساتھ دیگر آپشنز پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ چین کو بھی یہ شکایت ہے، چین کے جو ملیٹنٹ افغانستان میں ہیں،
تو وہ بھی افغان طالبان ان کے حوالے نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح جو ازبکستان اسلامک موومنٹ ازبکستان ہیں ان کے تقریباً 3000 کے لگ بھگ لوگ افغانستان کے اندر ہیں, وہ اپنے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ جن جن لوگوں کے وانٹڈ لوگ افغانستان کے اندر ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی ہمیں کچھ اور آپشنز کو بھی آزمانا چاہیے اور اس طریقے کو آزمانا چاہیے کہ ہم کوئی حل نکال سکے اس کا. صحیح. محمل, آپ کی بھی یہ رائے ہے؟ آپ کو بھی یہ لگتا ہے پاکستان کی افغانستان میں فضائی کارروائی پر آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیے مبشر, جو ابھی بات ہوئی نا, پاکستان کے پاس آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں اور پاکستان کو جو ہے مجبور کیا گیا ہے مطلب افغان طالبان رژیم کی طرف سے, کیونکہ وہ بالکل انولنگ ہیں ایکشن لینے کے. وہ ٹی ٹی پی ہو, وہ بی ایل او ہو, جو بھی دہشت گرد کراس بارڈر یعنی کہ ٹیررزم جو کر رہے ہیں دہشت گرد آرگنائزیشنز جو ہیں, وہ افغانستان کے اندر جو ہے پناہ لے کر بیٹھی ہے. اور پاکستان نے آج سے نہیں, جب سے فال آف کابل ہوا اور اس کے بعد سے جب یہ اٹیکس اس طرح سے شروع ہوئے, تو پاکستان نے ان کو بارہا دفعہ ڈپلومیٹکلی بھی کہا ہے, ویسے بھی جو ہے دوسرے ممالک کے تھرو بھی کہا ہے, خود بھی کہا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے پچھلے سال تو جو ایک جنگ کی بھی جو کارروائی ہوئی اور اس کے بعد پھر سیز فائر بھی ہوا اور قطر اور ٹرکی بھی انوالو ہوئے, تب بھی افغان طالبان رژیم کی طرف سے کوئی گارنٹی دینے کو وہ تیار ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے. تو لمیٹڈ آپشن ضرور ہیں, اور یہ بات درست ہے مبشر, اور ہم اس پہ ابھی جیسا صافی صاحب نے بات کی, ہم بھی اس پہ بہت دفعہ بات کر چکے کہ پاکستان کی جو پاسٹ پالیسیز تھی یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے وہ ٹی ٹی اے بھی ہمیں جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہی ہے, جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ کارزائی اور جو غنی کے رژیمز ہیں وہ انڈیا کا فرنٹ ہے یا وہ انڈیا کی پراکسیز ہیں. لیکن اب جو ہے افغان طالبان بھی ایکچولی انڈیا کی ہی پراکسی کا کردار ادا کر رہی ہے بائی فیسیلیٹیٹنگ ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے. تو وہ چیزیں ہمارے سامنے, لیکن جو چیز ہم نے کرنی ہے, 2-3 چیزیں میرے خیال میں ہمیں کرنی ہے, کیونکہ دیکھیں کائنیٹک آپشنز تو ایک حد تک استعمال ہو سکتے ہیں, یہ اسٹرائکس آپ آئے دن تو نہیں کر سکتے, جب ذرا اٹیک بڑھتے ہیں آپ جوابی کارروائی کر سکتے ہیں, پریشر کے لیے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور آپ ظاہر بات ہے آپ کو وہ انٹیلیجنس بھی ملتی ہے, آپ ٹارگٹس کو ٹیک آؤٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو چند چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز کہ جو آپ کی پاس پالیسیز تھی, اب ایک تو اس کے اوپر بالکل ایک کنسنسس ہونا چاہیے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے, کیونکہ ان کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ امپلیمنٹ کرتا ہے, اور حکومتیں بھی, کہ کوئی پاس پالیسی کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. اب جو دہشت گردی کے اوپر پالیسی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ افغان طالبان جو ہے اور کوئی بھی اور جو دہشت گرد ہے, ٹی ٹی پی وغیرہ, یہ کوئی ہمارے جو ہے اس طریقے سے نہ دوست ہیں, نہ یہ وہ ہم ان کی کوئی ان کا ساتھ دیں گے. کوئی گڈ طالبان یا بیڈ طالبان نہیں ہے, سبھی طالبان جو ہے وہ اگر وہ ٹیررزم کر رہے ہیں تو وہ بیڈ طالبان ہی ہیں. تو اس پالیسی کو جو ہے میرے خیال میں ہمیں فرملی آگے لے کے جانا چاہیے, اور اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو اگر کوئی نئی ملٹری رجیم آ جاتی ہے تو وہ جو اس چیز کو چینج کر دے, یا نئی حکومت آ جاتی ہے وہ اس چیز کو, اس پالیسی کو چینج کر دے اور وہ رول بیک کر دے. ہم نے یہ دیکھا ہے پہلے بھی ہوتا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, دوسری چیز پولیٹیکل کنسنسس بہت ضروری ہے مبشر. خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, ویسے بھی ادھر اور بھی جو ہے اگر آپریشن جس طرح جو ہونے ملٹری آپریشن ہو بھی رہے ہیں, اس کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. یعنی کہ ہو تو سکتی کیری آؤٹ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ اونرشپ اس کی نہیں لے گی تو پھر مشکلات بھی ہوتی ہے اور ایک کنفیوژن بھی پھیلتی ہے. تو کنفیوژن ہمیں ٹیررزم کے اوپر ہماری پالیسی میں بالکل نہیں ہونی چاہیے, سب کو یکجو ہو کر اس کے خلاف جو ہے وہ لڑنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ آپ انٹرنیشنل پریشر بھی جو ہے افغان طالبان کے اوپر بنائیں, کیونکہ خالی یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے تو ادھر ہے نہیں. اب تو اتنی رپورٹس آ گئی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ القاعدہ اور باقی جو اس طرح کے گروپس ہیں, ریجنل اور گلوبل ٹیررزم کے گروپس اس وقت افغانستان کے اندر ہے. تو کچھ نہ کچھ, جس طرح ابھی صافی صاحب بھی بات کر رہے تھے, مل کر بھی اگر کوئی کاروائی اگر پاکستان صرف یونیلیٹرلی کر رہے ہیں اس کا شاید وہ امپیکٹ نہ ہو, جو اگر مل کر کوئی اس طرح کی چیز جو ہے اسٹریٹجی بنائی جائے اور اگر کاروائی بھی کرنی پڑے تو مل کر ریجنل پاورز کے ساتھ وہ کی جائے. صحیح. سید محمد علی صاحب, آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے حوالے سے یہی بہتر پالیسی ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان کی سرزمین پہ جو دہشت گرد تنظیمیں, ان کے جو ٹھکانے موجود ہیں, ان کے خلاف جو فضائی کارروائی کی گئی ہے, یہ پالیسی نہیں ہے, یہ پالیسی کا ایک حصہ ہے. جو بات ابھی محمل نے کی اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل امپورٹنٹ بات ہے کہ پالیسی کا کمپریہنسو ہونا, ملٹی ڈومین ہونا,
اور اس میں تسلسل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، داخلی سطح پہ بھی حمایت اور کنسنسس کو بلڈ کرنے کے لیے، اور افغان طالبان کو بھی قائل کرنے کے لیے کہ یہ کوئی ٹیکٹیکل ٹیکٹک نہیں ہے ہماری کہ ابھی پل میں تولپلا پل میں ماشا ہوگا اور ہم ابھی ٹریڈ کھول دیں گے اور ابھی یہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ ایک دو دن کی بات ہے، یہ چند ہفتوں مہینوں کی بات ہے۔ دوسری جانب عالمی برادری کو بھی یہ سگنل جائے گا کہ آپ کی پالیسی میں ایک تسلسل بھی ہے اور آپ کا ایک نیشنل کنسنسس بھی پایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کی پالیسی کے جو 3 اہم پہلو ہیں، جو نئی افغان پالیسی موجودہ جو نافذ العمل ہے، اس کا ایک پہلو جو ہے ڈیفینیٹلی سفارتی پرانگ ہے، جو بائیلیٹرل لیول پہ بھی ہم نے پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں کافی ایگزاسٹ کیا، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ اپنی سرزمین دوحہ ایکارڈ کے کمٹمنٹ کے عین مطابق جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں سے پاک کریں، اور اس میں خود آپ کا فائدہ ہے کیونکہ آپ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ابھریں گے، اپنے لوگوں کی بحالی اور خوشحالی کی طرف توجہ دیں گے، جو مہاجرین واپس آ رہے ہیں ان کو آباد کریں گے۔ اچھا، لیکن یہ بائیلیٹرل لیول پہ بھی کامیابی ہمیں نہیں ہوئی، حالانکہ ہم نے ہائیسٹ لیول پہ انگیجمنٹ کی، ڈپلومیٹک لیول پہ بھی، پولیٹیکل لیول پہ بھی، انٹیلیجنس لیول پہ بھی، ملٹری لیول پہ بھی۔ اچھا، دوسرا جو پرانگ ہے وہ پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا دباؤ بڑھایا، اور اس کا پہلو جو ہے وہ ایک معاشی دباؤ کا ہے، جس کے تحت ہم نے بائیلیٹرل ٹریڈ کو روکا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کے حوالے سے سوالات پائے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک کافی اٹل فیصلہ ہے کہ جب تک وہاں سے دہشت گردی کی کارروائیاں اور ان کی تشکیلیں آنا بند نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم پاکستان کی مارکیٹ کا ایکسیس افغان معیشت کو نہیں دے سکتے۔ یہ کم سے کم ان کی معیشت کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہوتے رہیں اور آپ نارمل تجارت بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا پہلو جو ہے وہ پھر کائنیٹک ہے، لیکن کائنیٹک جو ہوتا ہے، یہ میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، کاسٹلی ہوتا ہے، اور وہ کوئی ریگولر نہیں ہو سکتا۔ تو اور بالکل یہ جو ابھی حالیہ باجوڑ میں، بنو میں اور اسلام آباد میں جو بڑے پیمانے پہ دھماکے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ان کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا ہے، اور جو انٹیلیجنس کی واضح شواہد موجود ہیں کہ ان کی پلاننگ، ان کی کوارڈینیشن، ان کی فیسیلیٹیشن، ان کی تنظیم سازی، وہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ افغانستان سے کیے گئے ہیں، جس کے خلاف پاکستان نے UN چارٹر اور عالمی قانون کے عین مطابق رائٹ آف سیلف ڈیفنس استعمال کرتے ہوئے بڑی محتاط کارروائی کی ہے۔ اور جو پچھلے 2 دن میں آپ نے الزامات دیکھے افغان حکومت کی جانب سے، وہ بالکل حقیقت پر مبنی نہیں ہے کہ معصوم بچوں یا عورتوں کو مارا گیا۔ اس میں پاکستان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی مساجد یا مدارس نہیں تھے، یہ ان کے کیمپس تھے جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آج کچھ اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کی گئی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کچھ اپنی فیملی ممبرز کو ساتھ رکھتے ہوں، جو کہ اور بعد میں ان کو میڈیا کے سامنے ہیومن شیلڈ کے طور پہ بھی وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ واضح کرنا ضروری ہے، اور میں سلیم صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ریجنل اپروچ سب سے اہم رول اس میں پلے کر سکتی ہے، کہ اگر افغانستان کے تمام جو ہمسایہ ممالک ہیں، جو کہ کم و بیش تمام ممالک کو کسی نہ کسی ایسی دہشت گرد تنظیم سے مسائل ہیں جو کہ افغان سرزمین کو استعمال کر رہی ہے، چاہے وہ ETIM ہو، IMU ہو، داعش ہو، BLA ہو، TTP ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ریجنل کنسنسس بنا کے معاشی طور پہ، سفارتی سطح پہ ان پہ دباؤ ڈالیں، تاکہ ان کی یہ غلط فہمی دور ہو سکے کہ صرف پاکستان مخالف اور بھارتی اسپانسر جو یہ دہشت گردی ہے، اس کی پالیسی جو ہے وہ افورڈیبل اور سسٹینیبل ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے جو سید محمد علی صاحب نے بھی کہا ہے، اور جس طرح انٹرو میں بھی کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے سخت رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان کی برداشت اپنی حد کو پہنچ چکی ہے، کیا رائے آپ کی؟ جناب اسپیکر، اس سنجیدہ سوال میں اگر صدر آصف علی زرداری اور طلال چودھری نہ ڈالتے تو مزید سنجیدہ ہو جاتا، تو لیکن بہرحال آپ نے ڈال دیا، اور ہماری خوش نصیبی یا بد نصیبی ہے کہ وہ اس وقت صدر مملکت ہیں۔ بات سوال پہ آتے ہوئے صافی صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ ایک عرصے تک مجھ سمیت ہمارے بہت سے اہل علم اور اہل دانش طالبان اور TTP کو علیحدہ علیحدہ سمجھتے تھے، اور صافی صاحب کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے غلطیاں کیں، ہم سے بلنڈر بھی ہوئے، اور صافی صاحب کی یہ بات بھی ٹھیک ہے
کہ ہم تقریباً طالبان کے خالق ہیں، اور مجھ سمیت ہم بہت سارے لوگ، بلکہ اکثریت لوگوں کی بھنگڑے ڈالے ہم نے، ڈھول بجائے ہم نے کہ ساڈے طالبان آ گئے، ساڈی حکومت آ گئی، غلامی دیاں زنجیراں ٹوٹ گئیاں اور ہن اسی چھا گئے، اس خطے بھارت آؤٹ ہو گیا، اسی ان ہو گئے کیونکہ طالبان دی صورت وچ۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، احسان فراموشی کی ایک لمبی داستان ہے۔ یہ جو کابل پر قابض ہیں یا جو قبضہ ہے ان کا یہ سارے کے سارے تقریباً 80-90% مشکل وقت میں اس پاکستان میں تھے، اور ان کی آل اولاد یہاں تھی، اور یہ ہم ان کے موسن ہیں، اور یہ احسان فراموشی کی ایک لمبی داستان ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے بلنڈر ہوئے، ہمارے سارے دوست کہتے ہیں، ہماری ابھی پینل میں بھی کہا، سچی بات ہے۔ لیکن کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے بلنڈر ہوئے؟ او بھائی آگے بڑھو، ہم نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے، ہم نے کوئی بہت کمال کے کام بھی کیے ہوں گے ان کے لیے، طالبان کے لیے اور افغانستان کے لیے۔ امریکہ سب سے بڑا دشمن تھا ان طالبان کا، آج ان کے ساتھ دوستی ہے۔ بھارت ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، بھارت تو شمالی اتحاد کے ساتھ تھا، آج اس کے ساتھ دوستی ہے۔ اشرف غنی کرزئی ان کے دشمن تھے، آج ان کے ساتھ سلام دعا ہے اور سیز فائر ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو ان کے موسن ہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ مجھے بتائیے، دوحہ، قطر، کابل، اسلام آباد، کتنی کوششیں ہم کر چکے ہیں ان سے بات چیت کرنے کی، کوئی کامیاب ہوئی؟ پھر چین، ایران، قطر، ترکی، سعودی عرب، کس کس ملک نے ثالثی نہیں کی، ان کو سمجھایا نہیں، کوئی افاقہ ہوا؟ پھر امریکہ، برطانیہ، یورپ سلامتی کونسل، کس کس نے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی نشاندہی نہیں کی؟ کس کس نے یہ نہیں بتایا کہ دہشت گردوں کے پاس اسلحہ امریکی ہے؟ اور کس کس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اب حملہ آور ہیں ہم پر؟ پھر اسرائیل، بھارت، افغانستان کا پاکستان کے خلاف اکٹھ، کس کو نہیں معلوم؟ پھر پاکستان، جیسا میں نے کہا، طالبان کا موسن، پاکستان افغانستان کے یعنی ایک شارہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور ہمیں دنیا تانے دیتی تھی کہ آپ ان کے سفیر ہیں، یہ تو اپنے ملک کے کم، ان کے زیادہ سفیر لگتے ہیں، یہ کس کو نہیں معلوم؟ پھر ہم کئی بار اس شو پہ بات کر چکے کہ جب سے یہ طالبان آئے ہیں، چلو ہم سے کوئی اچھا سلام دعا نہ لیتے، ہم سے ہاتھ نہ ملاتے، ہمارے ساتھ تجارت نہ کرتے، ہمارے ساتھ کٹی کر لیتے، بھارت کی گود میں بیٹھ جاتے، امریکہ کو معاف کر دیتے، اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکر جاتے، اپنے ملا عمر کی اس بات سے مکر جاتے کہ پاکستان پر حملہ، افغانستان پر حملہ ہوگا، اور باقی سارے احسان بھول جاتے۔ لیکن کم از کم یہ جو 10,500 ہم پر ان کے دور میں حملے ہوئے ہیں، اور 4,500 جو ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، یہ نہ کرتے۔ اور پھر ابھی میں سن رہا تھا کہ ہم پہ رمضان پر حملہ کیا، رمضان میں ہم پر حملہ ہو گیا۔ اور بھائی یہ جو کرنل صاحب شہید ہوئے ہیں، اور ہمارے جو شہادتیں ہو رہی ہیں، اور جو کچھ آپ بلوچستان میں کر رہے ہو، ہمارے ایک دوست ملک کے ساتھ مل کر، بھارت، اسرائیل ایک دوست ملک، جو کچھ بلوچستان میں کر رہا ہے، جو کچھ خیبر پختونخوا میں آپ کر رہے ہو، جو ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہو، رمضان کا آپ کو نہیں کوئی شرم آئی رمضان کی؟ اور آپ اسلام کا کس طرح نام لیتے ہیں؟ آپ کی قانون سازیاں کیا ہوئی ہیں؟ آپ نے خواتین کے خلاف کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی لوگوں کے ساتھ کیا انصاف کر رہے ہو؟ آپ اسلام کی بات کرتے ہو، آپ کی طرف رمضان ہے، ہماری طرف رمضان نہیں ہے۔ پھر ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی جناب اسپیکر، ہم نے ثبوت بھی دیے، ہمیں مجبور کر دیا گیا اس بات پہ۔ افغانستان والے، ہماری افغانستان کے خلاف جنگ نہیں ہے، ہمارے پورے جو افغان عوام ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے درد ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن جو یہ لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم ان کے موسن ہیں؟ ہر کوشش کر کے دیکھ لی، اب کیا کریں ہم؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے، جو مجھے زیادہ دکھ ہے، کہ یہ طالبان وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہیں دوسری بار موقع ملا ہے۔ پوری دنیا کو مجھ سمیت میں نے طالبان کے آنے پہ بھنگڑے ڈالے تھے۔ یہ اگر کوئی قابل میں سن رہا ہے طالب، تم یہ سن لے کہ میں آپ لوگوں کا سب سے بڑا حمایتی تھا، کہ آپ آئے اور ہم آئے، آپ آئے، اسلام کی اصل شکل آئی۔ دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ آپ نے پچھلی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھا، اور آپ پوری دنیا مجھ سمیت ساروں کو تھے آپ بہتر کریں گے، وہ بہتر بھی نہیں کیا، آپ پرانی غلطیاں دہرا رہے ہیں۔
آج افغانستان کا ہر بندہ آپ سے تنگ ہے، ان کی زندگیاں کیا کر دی ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا محسن آپ سے تنگ ہے. اور سید محمد علی کا ایک فکرہ محمد علی صاحب کا کہ ہم نے اتنا بھارت کی دشمنی میں نقصان نہیں اٹھایا جتنا ہم نے افغانستان کی دوستی میں نقصان اٹھایا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بھارت اور افغانستان آج سیم پیج پر ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور ایک ہمارا دوست اور ملک ہے اس کے ساتھ، اور ہم بھگت رہے ہیں اپنے کیے پہ، اور سوچ رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے صحیح فرمایا تھا کہ جس سے خیر کرو اس کے شر سے بچو. سلیم صافی صاحب، ایک تو جو بھٹی صاحب نے اپنا تجزیہ دیا ہے اور ریجنل اپروچ کی آپ نے بات کی، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی رائے ضرور دیں کہ ہمسایہ ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور بھارتی میڈیا اس پر افغانستان میں فضائی کارروائی کے بعد پاکستان مخالف پروپیگنڈا دیکھنے میں آ رہا ہے بھارتی میڈیا پر، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جو فضائی کارروائی ہوتی ہے اس میں امکان اس چیز کا ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج کا، تو اس کے علاوہ دیگر آپشنز پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. دوسری طرف ہمیں اپنی سفارتکاری کو مکمل طور پر سفارتکاری کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ تاجکستان کو اپنی شکایات ہیں، ازبکستان کو اپنی شکایات ہے، چین کو اپنی شکایات ہیں، ایران کو اپنی طرز کی شکایات تھی. ہمیں اس لیے ریجنل اپروچ اڈاپٹ کر کے ان سب کے ساتھ مل کے اور افغان طالبان کو ہمیں اگر ممکن ہو تو انگیج کرنا چاہیے ان سب کو ساتھ ملا کے. اس صورت میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی نتائج نکل سکتے ہیں. ہمیں یہ جو ایک ایکسٹریم سے ہم دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ ہم بنگڑے ڈال رہے تھے، اور یا یہ ہے کہ ہم نے یکدم سارے دروازے بند کر لیے، تو یہ ٹھیک نہیں رہتا. اپنی پالیسی میں لچک رکھنا چاہیے اور ہمیں دوسرے آپشن کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. سید محمد علی صاحب، بھارتی میڈیا پر جو اس سے متعلق پروپیگنڈا دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل واضح ثبوت ہے کہ بھارت کی ہمدردی، سپورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر طالبان کے ساتھ ہے. انہوں نے تو بلکہ سفارتی سطح پہ بڑی شدید کل مذمت کی ہے پاکستان کی جوابی کارروائی کی. تو اس سے بڑا تو آپ کو کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ وہ مکمل طور پر طالبان کی سفارتی، سیاسی، معاشی، دفاعی مدد بھی کر رہے ہیں، ان کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں. تو بالکل میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے اندر بھی جن لوگوں کو ابھی بھی خوش فہمی ہے کہ جو ٹی ڈی پی ہے ان سے مذاکرات ہونے چاہیے یا ان کو اسپیس دینی چاہیے، وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ جو کائنیٹک ایکشن ہے یہ کاسٹلی ہوتا ہے، ٹیمپری ہوتا ہے، لیکن یہ پوری پالیسی کا ایک پہلو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سفارت کاری بائی لیٹرل لیول پہ بھی اور ریجنلی ملٹی لیٹرل لیول پہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو معاشی دباؤ ہے وہ تینوں مل کر اس کے مؤثر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اور دوسرے لیکن ہمیں داخلی سطح پہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم بارڈر سیکیورٹی کو بہتر کریں، ہم آئیڈیولوجیکلی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کریں، اپنے ملک کے اندر جو سہولت کار اور جو فیسیلیٹیٹر ہیں، جو سوچ پائی جاتی ہے، اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں. صحیح. محمل آپ کیا ایڈ کریں گے؟ چھوٹی سی چیز ضرور میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اصل بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے بالکل یہ بات درست ہے کہ ہمیں اپنے سفارتی تعلقات تو بالکل ختم نہیں کرنے چاہیے، اور ویسے بھی ہمارا نیبر ہے، امیڈیٹ نیبر ہے اور پرانے تعلقات بھی ہیں. آپ ان سے بات چیت کریں، ریجنل پریشر، انٹرنیشنل پریشر، سب کچھ ہو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے جو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس کی کوئی واضح سلوشن ہو سکتی، کیونکہ آگے بیٹھے افغان طالبان جو کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. وہ بے شک دوست ممالک ہوں، وہ بے شک ان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر پڑ رہا ہو، وہ ریجنل پریشر پڑ رہا ہو، یا پاکستان جو ہے وہ ایون اسٹرائکس بھی کیری آؤٹ کرے، باقی بھی چیزیں کرے، وہ سننے کو تیار نہیں ہے. تو اس لیے اس کی وجہ سے ایک سینس آف آپ کہہ لیں کہ ہوپلیسنس بھی ہے کہ یہ کیا پالیسی ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ ایک سوال ہے اور یہ ایک ویلڈ سوال ہے، اور یہ ریجنل
एक्सपर्ट्स भी एक दूसरे से ये बात करते हैं, डिप्लोमेटिक जो सोर्सेज हैं वो भी ये सवाल करते हैं, क्योंकि आगे इलॉजिकल एक रूलर्स बैठे हैं ना जो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। लॉजिकल कोई आपका दुश्मन भी हो तो उससे बात हो सकती है, इलॉजिकल दोस्त से भी बात नहीं हो सकती। तो ये मसला है, ये एक है प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी। सही। भट्टी साहब कंक्लूड कीजिएगा इस डिस्कशन को, फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं हैरान हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले अफ़गान उलमा ने भी कहा था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे आलम थे उसमें, पता नहीं वो उनकी भी नहीं मानी इन दहशत गर्दों ने। और मैं इस पर भी हैरान हूँ कि जो जैसे साफ़ी साहब ने बताया, चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और सलामती कौंसिल, अमेरिका या बाकी मुस्लिम ममालिक जिनको ये इनसे है गिले हैं, वहाँ टारगेट नहीं है। हम टारगेट सॉफ्ट टारगेट है शायद इसलिए, या पीछे भारत है और इसराइल है शायद इसलिए। लेकिन कर लें, अगर आप आलमी दबाव भी डलवाना चाहिए, साथ साथ सफारतकारी भी बेहतर कर लेनी चाहिए, यानी बेहतर कर क्या लेनी चाहिए, मतलब इस एंगल से भी जाना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि हल एक ही है, और हल है कि जो ज़बान वो समझते हैं उसी ज़बान में उनको जवाब देना, और वो हम दे रहे हैं और देते रहना चाहिए। बाकी साथ साथ कुछ और भी करना है तो करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद यूट्यूब पर जो आपसे सवालात पूछे गए हैं हमारे पैनल से, उनके जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद अब शामिल करेंगे वो सवालात जो आपने यूट्यूब पर पूछे हैं और हम तजियाकारों के सामने रखेंगे। सलीम साफ़ी साहब, सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मकबूलियत के बावजूद हम इमरान खान को जेल से नहीं निकाल पा रहे। हमारी नीयत ठीक नहीं या इस्तेमाल हो रहे हैं। मुल्क में कानून और आइन ना होने के साथ हमारी गलतियां भी हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, जो एहतजाज होता है वो दबाव डाल सकता है, लेकिन जो इमरान खान साहब का मामला है तो ज़ाहिरी बात है कि वो एहतजाज से नहीं हो सकता। उनको अदालतों से सज़ाएं हुई हैं और अदालतों से ही उनकी रिहाई होगी। जो उनकी तंजीम है, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी तंजीम को 9 मई ने बहुत नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद पीटीआई की एहतजाज की वो ताकत न रही जो उससे पहले थी, और इसी तरह पीटीआई में वो यकसुई भी न रही जो उससे पहले थी। लेकिन जो लोग हैं उनमें आपस में इख्तिलाफ होगा, लेकिन बहरहाल इमरान खान की ज़ात पे वो आज भी मुत्तफ़िक हैं। लेकिन अगर रिहा नहीं करवा सके तो ये कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि यहाँ से लश्कर चला जाएगा, अडियाला जेल से उनको रिहा कर देगा। तो मेरे ख़्याल में जो लोग उनके बाहर हैं वो दामे दर में सुखने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनकी रिहाई के लिए आवाज़ तो उठा रहे हैं, उनकी बहनें भी सरगर्म अमल है। और तो इसलिए ये कहना कि पार्टी नाकाम हुई है, मेरे ख़्याल में ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो अदालतों से उनको सज़ाएं हुई है और अदालतों से ही उनकी रिहाई होगी। ठीक, अगला सवाल सैयद मोहम्मद अली साहब के सामने रखते हैं। सैयद, सवाल ये है कि स्टीव विटकॉफ का कहना है कि सदर ट्रंप हैरान हैं कि ईरान दबाव के बावजूद क्यों सरेंडर नहीं करा, जिसके जवाब में अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हम इसलिए नहीं झुकते क्योंकि हम ईरानी हैं। क्या आपको लगता है कि स्टीव विटकॉफ का बयान अमेरिका की ईरान के हवाले से कमज़ोरी जाहिर करता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका की कमज़ोरी जाहिर नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली एक तशवीश जाहिर करता है, क्योंकि अमेरिका ने अपने तमाम जो ताकत के ज़राए और वसाइल हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, उनको ईरान को माशी तौर पे मफलूज करने, सिफारती सतह पे तनहा करने, टेक्नोलॉजी डिनायल और अवाम के ऊपर बड़े मसाइल पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया है। और कोई भी और मुल्क शायद इतना ज़्यादा माशी दबाव और सफारती आइसोलेशन शायद अफोर्ड ना कर सके। तो उनकी जो हिकमत अमली पिछले 46 साल में रही है, उसमें यही तवक्को थी कि इस दबाव को बर्दाश्त उनका सियासी निज़ाम या सियासी जो क़यादत है वो नहीं कर सकेगी। और काइनेटिक ऑप्शन की जो बात की जा रही है वो शायद लास्ट रिजॉर्ट की बात है, लेकिन यकीनी तौर पे उनके इंटेलिजेंस और एस्टेब्लिशमेंट में ये तशवीश पाई जाती है कि अगर 15 लाख ईरानी रियाल का आज $1 है,
اور لوگ پھر بھی جو ہے بغاوت نہیں کر رہے مہنگائی کے خلاف اور نظام کو برداشت کر رہے ہیں، تو یقینی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ رجیم چینج کی کامیابی کے امکانات کوئی بہت زیادہ روشن نہیں ہیں۔ ٹھیک، یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محمل سرفراز صاحبہ، سوال یہ ہے کہ سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے کہ جس میں کراچی کو صوبے کا لازمی حصہ قرار دیا ہے اور کراچی کو وفاق کے زیر انتظام دینے یا الگ صوبہ بنانے کی سخت مخالفت کی گئی ہے۔ اس پر خالد مقبول اور شرجیل میمن آمنے سامنے ہیں۔ کیا یہ سیاسی مخالفت مرکز اور صوبے کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مبشر، یہ اصل میں چیز ہو کی رہی ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ بیسکلی ہمیں معلوم ہے کہ اگر ایم کیو ایم جب کچھ بولتی ہے تو وہ ایک جو ہے ہائیبرڈ نظام کی صحیح عکاسی کر رہی ہوتی ہے، اور جو ہے ایک وہ ان کی ریپرزینٹیٹیو ہے اور ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے ان کے موقف کو۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی کے اوپر، جو کہ ویسے وہ بھی وفاق کا حصہ ہے، یعنی وفاقی حکومت کا، وہ بھی ان کے پارٹنرز ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ووٹس کی وجہ سے وفاقی حکومت جو ہے وہ قائم بھی ہے، اور اس کے اندر یعنی حکومت کے کہیں جانے کا تو ابھی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک جس طریقے سے ہائیبرڈ نے اسٹچ اپ کی ہوئی ہے گورنمنٹ، تو وہ تو کہیں نہیں جاتی۔ لیکن بیسکلی پریشر ہے کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر یہ پریشر ایگزرٹ کیا جا رہا ہو کہ شاید جو 28ویں ترمیم آنی ہے، شاید جو این ایف سی ایوارڈ سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہونی ہیں، شاید کوئی 18ویں ترمیم کے اندر اگر کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے چینج کرنی ہے یا کچھ ڈائلیوٹ کرنی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اس کا ہی پریشر آ رہا ہو۔ تو یہ جب بولتے ہیں، اس طرح کی بات ہوتی ہے، جب آمنے سامنے آتے ہیں، تو پھر وہ اسی تناظر کے اندر ہوتا ہے کہ وہ ہائیبرڈ کسی طریقے سے جو ہے پریشر یا بیان بازیاں وہ والی چیز کروا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ارشاد بھٹی صاحب، سوال یہ، دانا گلزار نے علیمہ خان پر براہ راست تنقید کر دی ہے اور کہا ہے کہ پارٹی کو 8 فروری پر توجہ دینے کا کہا گیا، جبکہ اسی دن ان کی بسنت کی ویڈیو موجود ہے۔ انہوں نے یہ تنقید پارلیمانی پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں کی۔ کیا پارٹی کا داخلی نظم و ضبط توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا ہے؟ پہلی 3 باتیں ہیں اس میں جو آپ کے سوال میں۔ پہلی بات جو شاندانہ گلزار نے کی علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، بالکل درست بات کی کہ 8 فروری کو یوم سیاہ تھا، 8 فروری کو احتجاج ڈے تھا، 8 فروری کو آپ نے کہا تھا قوم نکلے عمران خان کے لیے، اپنے تقدیر کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے قوم کے لیے، اور لوگ حسب طاقت، حسب استطاعت، حسب اوقات نکلے بھی۔ ظاہر ہے 3-3.5 سال سے جو ظلم ہو رہا ہے، جو جبر ہو رہا ہے پارٹی پر، اس کے بعد لوگ نکلے بھی، اور پارٹی لیڈر لیس ہو گئی ہے۔ لیڈر سارے جو سو کالڈ لیڈر، خود ساختہ لیڈر آپس میں لڑ رہے ہیں، تو وہ نکلے۔ مگر آپ بسنت منانے نکل گئیں اور آپ کا بیٹا بھی بسنت منانے نکل گیا، اور آپ نے بعد میں بڑی خوشی سے بتایا کہ میرا بیٹا بڑا جنونی قسم کا بسنت منانے والا ہے، جنون ہے اسے بسنت منانے کا۔ تو قوم کے بچے کا جنون عمران خان کی رہائی، آپ کے بچے کا جنون بسنت اڑائی۔ تو میں تو یہ منافقت تھی علیمہ خان صاحبہ کی، اور ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، اور قوم کے بچے مارے، وہ پولیس گردی کا شکار ہوں، وہ ان کو پھینٹیاں پڑیں، اور آپ کے بچے گڈیاں اڑائیں۔ بھائی کیوں بھائی؟ پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ، نہیں، یہ پارٹی کس کا نام ہے؟ پارٹی ہیں، اوپر ہے عمران خان، نیچے ہیں ورکر، وہ متحد ہیں۔ درمیان میں یہ کوئی مفاد پرست رانگ نمبر بروٹس ایک خاص مقصد کے لیے لڑائے جا رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوں، آخری ایک جملہ، کہ یہ بات تو ٹھیک، بسنت والی تو ٹھیک، لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ چاروں طرف سے علیمہ خان پر حملہ آور ہیں لوگ۔ پارٹی میں پھوٹ وہ ڈلوا رہی ہیں، ہار وہ لے کے چلی گئی ہیں، عمران خان کے علاج میں تاخیر ان کی وجہ سے ہوئی، اسٹیبلشمنٹ سے وہ ملی ہوئی ہیں، مریم نواز سے انہوں نے ملاقات کی، بیٹا ڈیل کے تحت باہر ہے وہ۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ذرا چیز کو غور سے دیکھیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پارٹی کو ایک ایک کر کے، ایک بندے کو کر کے ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے، اور پارٹی میں لڑائی ڈلوائی جا رہی ہے۔ لیکن پارٹی نام ہے عمران خان کا، اوپر وہ موجود ہیں، نیچے ورکر موجود ہیں، ان کی اتنی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا ارشاد بھٹی صاحب، سلیم احمد سرفراز صاحبہ، محمد علی صاحب۔ ناظرین، پروگرام رپورٹ کارڈ دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔